الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائیوں، آج حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال اور میڈیا کا غلط استعمال، اسی ٹاپک پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ جو بچے آن لائن گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے بارے میں نے آگاہ کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بیان کے اختتام پر، جمعہ کی نماز کے اختتام پر جیسے ہم ہوٹل پہ اپنے کاروبار میں پہنچیں گے، ہمیں
اسی آن لائن گیمز اور پب جی گیمز وغیرہ کی اسٹائل میں ہمارے مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا. جیسے ہم اپنے کاروبار میں پہنچے 3 ساڑھے 3 بجے تو آن لائن شوٹنگ دکھائی شروع ہو چکی تھی. پورے عالم کے اندر، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر شور بپا تھا. کوئی ظالم دہشت گرد مسلمانوں کے اوپر اندھادھند ایسی فائرنگ کر رہا تھا کہ ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم حواس باختہ تھا. اور ویڈیوز اتنی خطرناک تھی کہ جو غیرت مند میرے جیسے کم ہمت لوگ ہیں وہ تو ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے. اتنی خوفناک، اتنی وحشتناک ویڈیوز تھی. میرے محترم دوستو، بس تبھی سے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم پورا ہفتے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک انسانیت اندھی ہو چکی ہے. انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. کبھی نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر حملہ کر کے 50 نمازی کو شہید کر دیا جاتا ہے. کبھی ہالینڈ کے اندر ٹرامپ کے اندر حملہ کر کے وہاں کچھ مسافروں کو ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی برازیل کی یونیورسٹی کے اندر حملہ کر کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور کل پھر برطانیہ کی 4 مساجد کے اوپر حملہ کر کے وہاں کے کھڑکیوں کو اور وہاں کے دروازوں کو توڑ دیا جاتا ہے. اس سے پہلے اسی برطانیہ کے اندر ایک مسلمان کے اوپر گناہالی سے حملہ کر کے اس کو بھی زخمی کر دیا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے تھے کہ محمد اخلاق کو، حافظ جنید کو، ایسے بہت سارے اسلام کے سپوتوں کو چھوٹے چھوٹے بہانے سے پیٹ کر ان کو ختم کر دیا جا رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا ہندوستان سے ہوتے ہوئے، فلسطین اور کشمیر سے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. ایک اسلام فوبیا، ایک اسلامی خوف لوگوں کے اندر بٹھایا جا چکا ہے کہ اسلام ایک خطرناک ہے، تمہیں مسلمانوں سے خطرہ ہے. اور یہ سارا کا سارا خوف مسلمانوں کو لے کر غیر مسلم، چاہے عیسائی ہو، کرسچنز ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، ان سبھی غیر مسلم لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کا سب سے بڑا کوئی ذریعہ اور سبب بنا ہے تو یہ میڈیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے ایک خطرناک گروپ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر ہر ایک کے دل میں ایک خوف بٹھا دیا ہے کہ مسلمانوں سے تمہیں خطرہ ہے، سنبھل جاؤ. اگر یہ مسلمان زیادہ مضبوط ہو گئے تو تمہاری نسل برباد ہو جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نشان ختم ہو جائے گا. میرے محترم دوستو، مستقل ایک پلاننگ چل رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی، اور مسلمانوں کو لے کر غیر مسلموں کے دلوں کے اندر خوف بٹھانے کی. جو بھی ظالم دہشت گرد جس نے کارروائی انجام دی، اس کو کسی مسلمان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس کو کسی مسلمان سے ذاتی سروکار نہیں تھا، بس اس کے دل کے اندر ایک خوف بٹھایا گیا تھا. اس کے دل کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک امیج بٹھائی گئی تھی. اس کے دل کے اندر تارکین وطن کی ایک امیج بٹھائی گئی تھی. اس کے دل کے اندر امیگریشن والے جو مسلمان ہیں ان کی ایک امیج بٹھائی گئی تھی کہ یہ خطرناک ہے، ان کا خاتمہ ضروری ہے. میرے محترم دوستو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ غیر تو یہ کر رہا ہے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی، مسلمانوں کے خاتمے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں اسی بارے میں ذرا غور کرنا ہے، ذرا سوچنا ہے. دیکھو، ہر زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیشہ ایک گروہ مضبوط رہا ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچک دی ہے
اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ ایک دہشت گرد، ایک ٹیررسٹ مسجد کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو ختم کرتا ہے، 50 مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس 50 مسلمانوں کے شہداء کے بدلے میں، ان کے خون کے بدلے میں ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے 50,000 مسلمان نیوزی لینڈ کے اندر اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ مسلمانوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، کہیں کوئی جلوس نہیں نکالا، کہیں کوئی احتجاج نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں کسی عیسائی کو زخم تک نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے زبان سے اس کو برا بھلا کہنا تک مناسب نہیں سمجھا ہے۔ مسلمانوں نے بہت بہترین مظاہرہ کیا ہے، تو جس کی وجہ سے جو دیگر اقوام ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں۔ آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ مسلمان اگلی پچھلی صف کے نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے عیسائی عورتیں، بہت سارے عیسائی مرد پیچھے کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھو ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، آپ نماز پڑھو ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، آخر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنا بدنام کیوں کر رہا ہے، ان میں کون سی برائی ہے جس کی وجہ سے دیگر اقوام کو اتنا دہشت زدہ کیا جا رہا ہے، اتنا خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے سنا تھا، اب وہ خود اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کون سی برائی ہے، مسلمانوں میں کون سی برائی ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان سے ہمیں خوف ہے۔ جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہر ایک کو اپنے ایک صف میں، چاہے امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں، اور ایک امام ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، سب لوگ اس کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں۔ یہاں نہ تو کوئی آتنکواد کی تعلیم ہوئی، نہ دہشت گردی کا سبق سکھایا گیا، نہ ان کو ٹیررسٹ بنانا سکھایا گیا، لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے یہ ہفتے کے اندر کہ ایک بندہ اذان کی آواز لگاتا ہے یونیورسٹی کے اندر، جہاں آزاد خیال بچے موجود ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، آزاد خیال ہے، اب تک آزاد خیال تھے، لیکن ایک بندہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز لگاتا ہے، اس کی صدا پوری فضا کے اندر گونج اٹھتی ہے، اور پوری یونیورسٹی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سننے والے کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، عیسائی، کرسچنس، یہودی وغیرہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی نوجوان نسل ہے، اس کے اذان کے احترام میں کھڑے ہیں، اذان کے احترام میں کھڑے ہیں، غور سے سن رہے ہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، پھر بعد میں ایک دوسرے پوچھتے بھائی اس کا ترجمہ کیا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ اور تو اور نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر تاریخ میں پہلی بار قاری قرآن قاری ضیاء الحق صاحب تھانوی دامت برکاتہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ جہاں اکثریت عیسائیوں کی ہے، جہاں اکثریت کرسچنز کی ہے، وہاں کی پی ایم جیسنڈا آرڈنر وہ خود حکم دیتی ہے کہ آج کی ہماری پارلیمنٹ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا۔ اور آپ حضرات کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی 3-4 آیت کریمہ تلاوت کی، یہی قرآن کریم کے آیات سے قاری صاحب تلاوت شروع فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح سے قرآن کریم کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی جو عیسائیوں کی اکثریت والی پارلیمنٹ ہے، تاریخ میں پہلی بار جب سے وہ پارلیمنٹ بنی تب سے لے کر آج تک پہلی بار اس پارلیمنٹ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے پارلیمنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔
ظالم کیا کرنے گیا تھا؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہاں کی ان کی پارلیمنٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ڈنگا بچایا۔ اور تو اور وہاں کی پی ایم جسنڈا آرڈر خود اپنی اسپیچ کی ابتدا کرتی ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم کہتی ہیں، السلام علیکم کہہ کر اپنی اسپیچ کا، اپنے لیکچر کا، کانفرنس کا آغاز کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بہت ہی زیادہ تھینکفل ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے پی ایم کا اور وہاں کی عوام کا، جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں مسلمانوں کا بہت ہی خوب ساتھ دیا۔ وہاں کی پی ایم اسلامی حلیہ پہن کر، کالا دوپٹہ اوڑھ کر مسلمانوں ایک ایک مسلمان کے گھر پہ جاتی ہے، ان کی عورتوں سے گلے ملتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، اور جن گھروں کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں ان کو پوری تسلی دیتی ہے کہ آپ کے گھر کے کل پنجی یہی نوجوان تھا، ہم آپ کے پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم آپ کو بے روزگار نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہاں کے عوام، آپ نے دیکھا ہوگا ان مسجد نور وغیرہ کے باہر ڈھیر سارے پھولوں کے ٹرک بھر جاوے، اتنے سارے پھولوں کے ذریعے سے گلدہ عقیدت پیش کرتے ہیں ان شہداء کے نام، اور بہت سے پیغامات وہاں تحریر کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ یہ ٹیررسٹ اگرچہ گورا تھا لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ دہشت گرد اگرچہ وہ گورا تھا، ہم میں سے تھا، انگریز تھا، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم اگرچہ کالے ہو، تم ہمارے وطنی ہو اور تم ہم میں سے ہو۔ میرے محترم دوستو، ایک مظلوم کے لیے، ایک مصیبت زدہ کے لیے یہ الفاظ بہت ہی کافی ہوتے ہیں، ایک تسلی والے الفاظ سے۔ تو یہ اسلام فوبیا اور اسلام مخالف جو گروہ ہیں، اسلام کے خلاف جنہوں نے تحریکیں چلا رکھی ہیں، اور آج سے نہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب غور سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو تقریباً پچھلے 10-15 سال سے مستقل اسلام کے خلاف ایک محنت جاری ہے، اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل محنت جاری ہے، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، یا شام اور مصر کا مسئلہ ہو۔ جہاں کہیں بھی اسلام اور اسلام کے ماننے والے اٹھے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی ساری طاقتیں یکجا ہو گئی ہے، اور پھر ان کو ختم کرنے پہ تلی تھی اور ختم کرنے کی حد درجہ کوشش کی۔ یہ بات اور ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 17 سال کے بعد ہاتھ رگڑتے ہوئے یہ کہنا پڑا کہ ہم آپ کا افغانستان آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اب ہمیں مزید یا رسوا مت کرنا، ہمارے فوجیوں کے قبرستان یہاں مت بنانا۔ جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان والے ہمیں بچا دو، چائنا والے ہم کو بچا دو، روس والے ہمیں بچا دو، اب ہمیں یہاں سے بعافیت نکلنے کا کچھ موقع دے دو۔ یہ وہی ہے جو 2000 کے اندر دندناتے ہوئے، 2000، 2001 اور 2002 کے اندر دندناتے ہوئے افغانستان کے طالبان حکومت کو، اللہ والوں کو ختم کرنے پہ آئے ہوئے تھے۔ وقتی طور پر ان کا نقصان ضرور ہوا، لیکن انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ افغانستان ایک دلدل ہے، ہم امریکن فوجیوں کو یہاں پھنسا دیں گے اور امریکن فوجیوں کا قبرستان یہاں بنا دیں گے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اوپر سے بموں کی بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ماننے والے کبھی اس پہاڑ کے نیچے، کبھی تورا بارہ پہاڑ کے نیچے، کبھی یہ پہاڑ کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ آخر یہ امریکیوں کو یہاں سے کیسے بھگائیں گے اور امریکہ کو ذلیل کیسے کریں گے، ان کا قبرستان افغانستان میں کیسے بنائیں گے؟ لیکن آج دنیا کے سامنے ہے کہ اسلام پسندوں کی اور اللہ والوں کی جیت ہو گئی، اور جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے وہ آج اپنی عافیت کی جگہ جگہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، قصور ان کا نہیں تھا، ان کو بدنام کیا گیا تھا، انہوں نے کہیں جا کے اٹیک نہیں کیا تھا، ان کے اٹیک کروانے کی پلاننگ کی گئی تھی تاکہ اس بہانے سے ان کے ملک پر حملہ کیا جائے۔ میں نہیں کہتا، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے جو اچھے لوگ بولنے والے ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کیجئے کہ جتنے بھی حملے، بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، کروائے جاتے ہیں، اس کے پس پشت پورے ایک پلاننگ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ختم کرنے کی اور کچھ لوگوں کو برباد کرنے کی، ان میں بدنام کرنے کی۔ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر بھی جو حملہ ہوا تھا وہ کسی نے کروایا تھا، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں افغانستان کے اوپر
حملہ کرنا تھا، ایک ثبوت جمع کرنا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں، خیر یہ دنیا والے کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے، ہمیں ایسے حالات میں لوگوں کے سامنے کیا میسج دینا ہے۔ ایک تو میرے محترم دوستوں، جلانے والے جلانے کے کام کرتے رہیں گے، جلانے والے جلانے کے کام کرتے رہیں گے، ان کا کام ہے چنگاری لے کے چلتے رہنا، ماچس کی تیلی لے کے چلتے رہنا، پیٹرول بموں کے ساتھ چلتے رہنا۔ لیکن اگر ہم بھی وہی کریں گے تو کیا ہوگا، پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، پورا شہر ویران ہو جائے گا۔ تو کہیں کوئی جلانے کا کام کرتا ہے تو کوئی پانی لے کر چلنے کا کام کرتا ہے، کوئی فائر بریگیڈ کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہمیں فائر بریگیڈ والا کام کرنا ہے، پانی لے کر چلنا ہے، محبت کو لے کر چلنا ہے۔ ان کا کام ہے نفرت پھیلانا، ان کا کام ہے لوگوں کو مارنا، دھاڑنا، قتل کرنا، خود ریزی کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم تو اسلام والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، محمد کے جس کے الفاظ کے ادا کرتے ہی محبت کی چاشنی منہ میں آ جاتی ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ ہم تو اسلام والے ہیں، اس اسلام والے کی اس کا نام لیتے ہی سلامت کے الفاظ ٹپکتے ہیں، سلامت۔ ہم تو اس اسلام والے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں کہا، ہمارا پہلا سبق ہے السلام علیکم، جس سے بھی ملو، گھر سے نکلو تو بھی سلام کرو، گھر میں انٹر ہو تو بھی سلام کرو، مسجد میں جاؤ تو بھی سلام کرو، مسجد سے نکلو تو بھی سلام کرو۔ السلام افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہر ایک کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ مارکیٹ میں نکلو، چلتے ہوئے ہر ایک کو سلام کرتے جاؤ، ہر ایک کو سلام کرتے جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سکھاتے ہیں کہ تم ہر ایک کو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان سے یہی کہتا ہے کہ ہماری طرف سے تم پیسفل ہو، ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری طرف سے تم پرسکون ہو، میری ذات سے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی خطرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو دعا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے پر رحمت نازل ہو۔ لیکن میرے محترم دوستوں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی نفس کو قتل کر دیا، ناحق کسی نفس کو کسی نے قتل کیا تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے کل کائنات کو، تمام انسانوں کو ختم کر دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حرما، جب تک کوئی مسلمان کسی ناحق خون کا قتل نہیں کرتا ہے تب تک وہ دین اسلام میں باقی رہتا ہے۔ جس دن اس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا تو پھر اس کا اسلام سے کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ خبیث کا، جو نسل پرستی سکھاتے ہیں، ہم گورے ہیں، کاروں کا یہاں کوئی انٹرفیئر نہیں ہو چاہیے، گورے ہیں کالے یہاں نہیں آنے چاہیے، تارک وطن یہاں پہ نہیں آنے چاہیے، امیگریشن والے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اس کو کہتے ہیں نسل پرستی، اس کو کہتے ہیں عصبیت، اس کو کہتے ہیں ایک مخصوص ذہنیت کہ ہم ہی بڑے ہیں، باقی سب کے سب ہیچ ہے، باقی سب کے سب نیچ ہے، باقی سب کے سب کمتر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے بارے میں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی تھنکنگ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تھنکنگ ہے، مسلمان اور اسلام عصبیت سکھاتا ہے، نسل پرستی سکھاتا ہے، تو میرے محترم دوستو، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیت، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو عصبیت کی طرف بلاوے، دہشت گردی کی طرف بلاوے، نسل پرستی کی طرف بلاوے، ایک مخصوص ذہنیت کی طرف بلاوے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں سے قتال کرے، لوگوں سے جنگ کرے عصبیت کی بنیاد پر، جو ابھی اس نے کیا خبیث ملعون نے۔ اور
ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر لڑتے ہوئے مر جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ عصبیت کی جو تعلیم دی جاتی ہے، اور تعلیم بھی کون دیتا ہے؟ جو ہم نہیں کہتے ہیں وہ بڑا ہے، بس اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، باقی اتنی گھٹیا سوچ ہے اس کی، اور ایسا نکما، ایسا جاہل قسم کا، کیا سوچ کے کیا حساب سے وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب بھی بولتا ہے تو منہ سے بدبو اور منہ سے بکواس نکلتی ہے اس کے منہ سے۔ میں تذکرہ کرتا ہوں ہمارے پی ایم صاحب کی نہیں، امریکن جو پریزیڈنٹ ہے اس کی، ہمارے پی ایم بھی اسی کیٹیگری لیکن تھوڑے سے اس سے نیچے ہیں۔ تو یہ جب بھی بولتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور نسل پرستی کی اس کے منہ سے ہمیشہ بات آتی ہے، اسی کی بو آتی ہے، امیگریشن کے خلاف، تاریخ وطن کے خلاف، یہاں یہ بورڈ لگا دوں گا، یہاں یہ باؤنڈری کھڑی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کبھی کبھی اتنا ظالم ہے کہ ماؤں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھین کر ان چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو الگ کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید۔ میرے محترم دوستو، دیکھو ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر کھانا ہے، پینا ہے، روزگار کو تلاش کرنا ہے اور کسب معاش بھی کرنا ہے، لیکن حالات کے اوپر نظر بھی رکھنا ہے۔ حالات بڑے تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، حالات بڑے تیزی سے۔ میرا ایک دوست، ہم لوگ گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عالم حافظ تھے، کچھ تذکرہ ہوا تو میں نے فلسطین کا تذکرہ کیا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میرے قریبی دوست، ہم بچپن سے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تو اس بندے کو فلسطین کا نام معلوم نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھتا فلسطین کیا ہے؟ اے اللہ کے بندے، کم از کم تم مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم ان کے حالات کو پڑھ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ فلسطین کہاں ہے، مصر کہاں ہے، شام کہاں ہے، عراق کہاں ہے، بوسنیا کہاں ہے، تو ہم ان کے حالات کو کیسے پڑھیں گے؟ وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیا ہے، ہم اس سے واقفیت کیسے اختیار کریں گے؟ پھر ان کے حق میں دعا کیسے کریں گے؟ تو میرے محترم دوست، حالات، میرا استاد محترم جنہوں نے مجھے اچھے سے قرآن پڑھنا سکھایا، قاری شعیب صاحب، وہ جب میں پڑھنے کے زمانے میں، جب کہ مدرسے کے اندر اخبار وغیرہ کا الاؤڈ نہیں ہے بچوں کو پڑھنے کا، گجرات سماچار وغیرہ آتا تھا تو مجھے چپکے سے دے دیا کرتے کہ سیف اللہ حالات کے اوپر نظر رکھو، حالات کے اوپر نظر رکھا۔ اس وقت یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا اور افغانستان کی جنگ کے سب حالات چل رہے تھے، تو تبھی سے انہوں نے ایک تربیت دی تھی کہ حالات کے اوپر نظر رکھو۔ تو الحمدللہ آج کتنا ہی بزی رہتا ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ حالات کے اوپر نظر رہے اپنی، کیونکہ حالات کے اوپر نظر رہے گی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ہمدردی رہے گی دل کے اندر، اور کچھ نہیں تو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو کل جب بارگاہ خداوندی کے اندر جب تذکرہ ہوگا ظالموں کا اور مظلوموں کا، اور ظالموں کے سپورٹر کا اور مظلوموں کے سپورٹر کا، تو انشاءاللہ اگر ہم نے ان مظلومین کے حق میں دعا کی ہے تو پھر ہمارا شمار بھی مظلومین کے سپورٹر میں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا، کمپیوٹر زمانہ ہے، ہر چیز کا فیصلہ فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آسٹریلین سینیٹر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اول بول بکتا ہے، کہ چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کی حمیت کرنی چاہیے، مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، کہ مسلمانوں کے 50 نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ان کو مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، وہ اسلام ہی کو برا بھلا کہتا ہے، تو ترنت میرے اور آپ کے گھر کا بچہ نہیں بلکہ انہی کی کمیونٹی کا 17 سال کا بچہ اس کے سر پہ وہ انڈا ہی مارا تھا، لیکن بوم سے خطرناک تھا۔ کیا تھا؟ انڈا ہی تھا لیکن بوم سے زیادہ خطرناک تھا، اس کے اللہ نے وہیں پہ اس کو تذلیل کرا لی۔ ٹھیک اسی طرح یہ امریکن صدر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ کی پی ایم سے کہ آپ کے دیش کے اوپر، آپ کے ملک کے اوپر حالات کٹھن ہیں، اگر کوئی مدد درکار ہو تو مجھے باخبر کی جاوے، اگر مجھ سے کچھ مدد چاہیے تو مجھے کہاں جاوے، تو یہ نیوزی لینڈ کی پی ایم جیسنڈا آرڈر ان سے یہی کہتی ہے کہ آپ سے ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، بس آپ سے درخواست اتنی ہے کہ آپ مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ میرے محترم دوستو، ایک بڑے کے لیے بڑے کو اس طرح جواب دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام کس سے دلا رہے ہیں؟ غیروں سے۔
رجب طیب اردغان کسی کو بولنے نہیں گئے، یا پھر عمران خان کسی کو بولنے نہیں گئے، یا شاہ محمد بن سلمان کسی کو بولنے نہیں گئے. ایک غیر ہی غیر کو جواب دے رہا ہے. ایک غیر جو اسلام کے مخالف ہے، ایک بندہ اسلام کی حمایت میں آتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو باطل سے توڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، باطل کو باطل سے توڑ رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ تو سب حالات تھے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. اصل میں ٹائم شارٹ پڑ جاتا ہے، 42 ہو چکی ہے. کچھ لوگ بیچارے جلدی آتے ہیں یا جلدی جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور میں بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں پورے ہفتہ بہت بیزی رہتا ہوں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ بزنس ہوٹل کا کاروبار بہت بیزی رہتا ہوں، اور بڑی محنت سے کچھ پوائنٹس کی باتیں بڑی محنت سے تلاش کر کے آتا ہوں. تو دل چاہتا ہے کہ کوئی بات باقی نہ رہے، آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ ایک بار کوئی موضوع لیا پھر دوبارہ وہ موضوع ہاتھ نہیں آتا، کب آئے گا کب نہیں آئے گا. اور موضوع بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، ڈھونڈ کے لانے پڑتے ہیں. تو خیر تھوڑا 5 منٹ آگے پیچھے ہو جاوے تو معاف کر لینا، اور کچھ بڑھاس نکال تو بعد میں گالی گلوچ کر لینا، جو بھی کرنا ہو. لیکن تو ایک پوائنٹ کی بات ہے، یہ تو ہم نے دنیاوی حالات بیان کر دیے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ، یا پھر ایک کام کرو، ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلی جمعہ کو لیں گے انشاءاللہ. بس دعا کیجئے کہ بہت کام کی باتیں تھی جو میں چھوڑ رہا ہوں، اور اگر لمبا کرنے جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ جو ٹاپک باقی ہیں اس کے اوپر اگلے جمعہ کو بات کریں گے. بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.